نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے نگاہ کا ذکر ہے، معلوم یہ چلا کہ اگر آدمی کی نگاہ نیچی رہے گی تو شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی۔ تو آدمی جب راستے میں چلے نگاہوں کو نیچا کر کے، جھکا کر کے، لیکن یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو جب وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ مومن مردوں کو بھی نگاہیں جھکانا ہے، مومنہ عورتوں کو بھی نگاہیں جھکانا ہے، صرف مردوں کے لیے نگاہیں جھکانے کا حکم نہیں ہے۔ جو اپنی نماز کو بغیر خشوع خضوع کے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ نماز جو اللہ نے امانت دی ہے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی، اس امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، گویا کہ وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ آپ کی جو شرمگاہ ہے جس کا استعمال صرف آپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جائز ہے، اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اور اگر کوئی لڑکی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کر رہی ہے گویا کہ وہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا الصالحات، نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرو۔ دیکھو حلال کھانے کو اور نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ پہلے حلال کھانے کا ذکر ہے، اس کے بعد نیک عمل کا ذکر ہے۔ معلوم یہ چلا کہ جب تک آدمی حلال نہیں کھائے گا تو اس کا عمل بھی نیک نہیں ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ قابل عزت حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو آج تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بعدہ
قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج 18ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 18ویں پارے کی شروعات سورہ مومنون سے ہوتی ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ 8 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کامیابی کے لیے۔ فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان۔ قد افلح المؤمنون، مؤمنون لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ آدمی کے پاس عمل خوب ہو لیکن ایمان نہ ہو تو ایسا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ دراصل فلاح کہتے ہیں کسان کو، فارمر کو، جو کھیتی کرتا ہے۔ اور کسان جو ہے بڑی محنت کرتا ہے، کھیت میں دانہ بھی ڈالنا ہے، بیج بھی ڈالنا ہے، گائے بیل بھینس جو کھیت کی جتائی کرتے ہیں، کھیت جوتنا ہے، جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ایک کسان جو ہوتا ہے اس کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کی نگاہ بھی اس کے اپنے اعمال پر ایک سخت ہونی چاہیے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب لوگوں کون ہیں؟ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے خشوع؟ بھائی اللہ یہ کہہ دیتا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو ہم سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھنی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کامیاب ہیں جو نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب جانتے ہیں؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، کسی بڑے کے دربار میں جائیں تو آپ کتنے ادب سے اس کے دربار میں اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچی ہیں۔ تو خاشعون کا مطلب ادب سے اللہ کے دربار میں آؤ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، آدمی آیا کھٹا کھٹ وضو کیا، رکوع سجدے اور پڑھ کے چلا گیا، یہ نماز ہے، لیکن نماز کے اندر خشوع نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں ان کا من نہیں لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بار بار کھجاتے رہتے ہیں، خارش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ان کو خارش نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ناک میں انگلی ڈالتے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کپڑے صحیح کرتے رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ اور خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث دیکھو،
تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بہت اہم حدیث ہے, اس کو سمجھ لینا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو, یہ سوچ کر کے پڑھو, یہ گمان کر کے پڑھو, کأنک ترا, کہ تم جس اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز کیسے پڑھو, یہ سوچ کر کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ سوچ کر کہ جب نماز پڑھو گے تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. تعبد اللہ کأنہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو, تعبد اللہ کأنہ ترا, جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم اس کو, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, ایسے نماز پڑھو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, نماز ایسے پڑھو جیسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز کے اندر یہ دو چیزیں ہیں. اگر نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے تو ایسے پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اس کو دیکھ رہے ہو. نماز پڑھنا اور یہ تصور کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچ لینا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے آپ کی نماز میں آٹومیٹک خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا, آٹومیٹک آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی. تو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کریں, صرف اپنے من کو نماز میں لگائیں, نہ کاروبار, نہ دکان, نہ بزنس, نہ بیوی, نہ بچے. اب آپ اللہ کے دربار میں آ گئے ہیں, آپ کا رکوع, آپ کا سجدہ, آپ کی نیت, آپ کا قیام, آپ کا قومہ, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, یہ کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے. خالص نیت کے ساتھ نماز پڑھیں تو کیا ہوگا؟ خشوع پیدا ہوگا. اسی طریقے سے اگر نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے تو نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا مطلب بھی آپ کو سیکھنا چاہیے. ابھی اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا. ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آدمی اگر اس کے ترجمے کو جان جائے, اور بھائی ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں ہیں, عربی تو جانتے نہیں ہیں, صرف یاد ہے. اگر ہمیں اس کا معنی پتہ لگ جائے, اس کا مطلب پتہ لگ جائے تو ہماری نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کا مطلب پتہ ہو. ہم اور آپ رکوع میں جا رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, کون سی؟ سبحان ربی العظیم. اس کا مطلب پتہ ہو جائے تو نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا. اٹھ کر کے دعا پڑھ رہے ہیں, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. سجدے کی دعا پڑھ رہے ہیں, التحیات پڑھ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, کبھی کبھار خیال آ جاتا ہے, نماز کے اندر انسان غافل ہو جاتا ہے, شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شیطان ہے اور اس شیطان کا نام خنزب ہے جو نماز کے اندر مسلمانوں کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کندھے پہ 3 مرتبہ دھتکار لیا جائے. کس طریقے سے؟ جیسے نماز میں آپ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ آپ نے دھتکار لی. یہ سنت ہے. جب کبھی نماز میں خیالات آئیں, ٹینشن ہو, دکان مکان بیوی بچے کے بارے میں آپ کے ذہن میں خیالات آئیں, یہ وظیفہ اپنا لیں. کیا؟ 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر کے 3 مرتبہ الٹے کندھے پر دھتکار لیں. انشاءاللہ آپ کو خیالات اور وسوسے نہیں آئیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح؟ آگے چلتے ہیں. کامیاب کون سے لوگ ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. قد افلح المؤمنون, ایمان لانا سب سے پہلے ضروری ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا ضروری ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, جو لغو باتوں کے قریب نہیں جاتے ہیں. یہ لغو کیا ہے؟ لغو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو سمجھ لو کہ لغو کسے کہتے ہیں. لغو کہتے ہیں ان چیزوں کو
ان کاموں کو جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ دینی فائدہ ہو. لغو کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لو کہ لغو کا مطلب کیا ہے. لغو کہتے ہیں ان چیزوں کو نہ اس سے دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی فائدہ. دینی فائدہ بھی نہیں ہے, دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے, بے مقصد بے مطلب, وہ چیز کیا ہے؟ لغو ہے. لغو کیا ہے؟ اس سے نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ دینی فائدہ ہو. واٹس ایپ چلا رہے ہیں, ٹائم بہت ہے, کوئی کام بھی نہیں ہے, واٹس ایپ چلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, بے مطلب کی بات, نہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے, تو معلوم ہی چلا یہ چیز کیا ہے؟ لغو ہے. یہ چیز کیا ہے؟ نہ تو اس کا دنیاوی فائدہ ہے آپ کو مل رہا ہے, دنیاوی فائدہ بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے, اور نہ دینی فائدہ مل رہا ہے, تو یہ چیز لغو ہے. لغو سمجھ جاؤ, نہ جس کا دنیاوی فائدہ ہو نہ اس کا دینی فائدہ ہو, تو ایسی چیز کو لغو کہا جائے گا. اب جن چیزوں کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے, وہ کیا کیا ہے یہ آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, آپ خود اس کا فیصلہ کر لینا وہ چیز لغو ہے یا نہیں ہے. تو مومن کون ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. لغو چیزوں کو, ان چیزوں سے اعراض کرتے ہیں جن کا نہ تو دنیا بھی فائدہ ہوتا ہے نہ اخروی فائدہ ہوتا ہے. اور مومنوں کی صفت کیا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ والذین هم للزکاة فاعلون. ایک سال گزر جائے, حولان حول پورا ہو جائے, وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے. زکوٰۃ نکالنا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کامیاب لوگ ہیں. معلوم یہ چلا کہ جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو ایسا آدمی در حقیقت کامیاب نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, من اعطاہ اللہ مالا فلا یؤدی زکاتہ. اللہ نے جس کو مال دیا ہے اور وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے, ایسے آدمی کو قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے گلے کو چیرے گا اور کیا کہے گا؟ انا مالکا انا کنزکا انا مالکا انا کنزکا. میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا. انا مالک و انا کنزکا, میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں. والذین هم للزکاة فاعلون. کامیاب ہیں یہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. بہت اہم بات آ رہی ہے اس کے بعد, نوجوان خاص کر کے توجہ ہو جائیں, اور وہ لڑکیاں جو نوجوان ہیں. کامیاب کون لوگ ہیں؟ مومن, نماز میں خشوع خضوع, لغو سے اعراض, زکوٰۃ. اب والذین هم لفروجہم حافظون. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے. یعنی اپنی شرم گاہ کا استعمال صرف دو جگہ جائز ہے. کہاں کہاں؟ ایک تو بیوی کے لیے, بیوی کے ساتھ شرم گاہ کا استعمال جائز ہے, اور دوسرا لونڈی کے ساتھ. لیکن وہ لونڈیوں کا وقت وہ ختم ہو چکا ہے. اب نوکرانیوں پر یہ مسئلہ فٹ نہیں ہوگا, وہ چیز الگ ہو گئی. اب لونڈی وغیرہ ہمارے اور آپ کے یہاں پوری دنیا سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اب صرف اور صرف آپ کی شرمگاہ کا مرجع اور آپ کی شرمگاہ کا مسکن کیا ہے؟ آپ کی بیوی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بیوی سے. تو مومن کون ہے؟ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. اور صرف اپنی بیوی اور اپنی لونڈی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. اس کے بعد بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے. اتنی بڑی بات, آج کی جتنی برائیاں ہیں ساری برائیاں اس آیت کے مصداق ہیں. ساری برائیاں اللہ نے ایک آیت کے اندر ساری برائیوں کا قلعہ قما کر دیا. فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرنا, اپنی شرمگاہ کا استعمال کرنا کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وہ لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں.
اب جتنی بھی چیزیں ہوں، خواہ وہ گندی فلمیں دیکھنا ہو، گندی ویڈیوز دیکھنا ہو، یا نوجوانوں کا خود لذتی کا شکار ہو جانا ہو، یا مرد کا مرد سے جنسی تعلق قائم کر کے تسکین حاصل کرنا ہو، یا خاتون کا خاتون سے تعلق کر کے جنسی تسکین حاصل کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. کیا؟ بیوی کے علاوہ اور بیوی کے لیے شوہر کے علاوہ کہیں اور سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اس کے علاوہ کوئی راستہ جائز نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کچھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خطرہ اگر زیادہ ہو تو آدمی استمناء بالید کا کر سکتا ہے. استمناء بالید کہتے ہیں انگلش میں میرے خیال سے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا، اس کو استمناء بالید کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا نوجوان کر سکتے ہیں، لیکن اس آیت نے ان کے فتوے کی دھجیاں اڑا دیں. کیا؟ شرمگاہ کا استعمال صرف بیوی کے ساتھ جائز ہے اور کسی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. آیت نہ سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے آگے چلو. کامیاب کون ہے؟ والذین هم لأماناتهم وعہدیہم راعون. جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور عہد و پیمان کا، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کسی سے کوئی پرومس کیا ہے تو اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. ان 8 چیزوں کا ذکر فرمایا. ان 8 چیزوں پر عمل کرنے والے لوگ کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون. کامیاب ہو گئے. کیا؟ ایمان والے ہوں، نماز میں خشوع خضوع، لغو سے اعراض، زکوٰۃ دینے والے ہوں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور اس کے علاوہ کسی اور سے اپنی خواہش پوری کرنے والے نہ ہوں. اسی طریقے سے اپنے امانتوں کا اور عہد و پیمان کا خیال رکھنے والے ہوں. ایک نکتہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نے آخر میں امانت کا ذکر کیا ہے. جانتے ہو کیوں؟ شروع سے سمجھو. امانت کا ذکر آخر میں ہے. امانت میں خیانت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کو کسی نے پیسہ دیا اور وہ اس امانت میں سے خیانت کر لے. نہیں، خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. اب خیانت کا مطلب سمجھو. جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں کرتے ہیں، جو اپنی نماز کو بغیر خشوع خضوع کے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ نماز جو اللہ نے امانت دی ہے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی، اس امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں. اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، گویا کہ وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. آپ کی جو شرمگاہ ہے جس کا استعمال صرف آپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جائز ہے، اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. اور اگر کوئی لڑکی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کر رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے. جسم جو ہے آپ کا امانت ہے. یہ جسم کیا ہے؟ آپ کا امانت ہے. آپ کے جوڑے کے لیے، آپ کے شریک حیات کے لیے ہر مرد کا جسم اس کی بیوی کی امانت ہے اور ہر عورت کا جسم اس کے شوہر کی امانت ہے. تو 8 خوبیاں بتائی گئیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. سورہ مومنون چل رہی ہے. فرمایا اس کے بعد اولئک هم الوارثون. یہ لوگ جو ہیں جنت کے وارث ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ 8 کوالٹیاں ہیں وہ کامیاب ہو گئے. اور ان کو انعام میں کیا دیا جائے گا؟ ان کو گفٹ میں کیا دیا جائے گا؟ اولئک هم الوارثون. ان کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا. وارث کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہو جانا. ان کے لیے جنت ثابت ہے، اب ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اولئک هم الوارثون. یہ لوگ جنت کے وارث ہیں. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، انسان بنا کیسے ہے. سب سے پہلے کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. مٹی سے کس کو بنایا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے مٹی سے بنایا. تو انسان کی جو اصل ہے، انسان پیدا ہوا ہے کس سے ہوا ہے؟ مٹی سے. من طین،
مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد لڑکا اور لڑکی کے ملنے سے بچہ وجود میں آتا ہے، اور کیسے آتا ہے قرآن بتا رہا ہے۔ یہ آپ کو سائنس نہیں بتا رہی، آپ کو میڈیکل نہیں بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ دنیا آج حیران ہے کہ بچہ کیسے بنتا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کیسے۔ سب سے پہلے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، نطفہ جو ہے ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، نطفہ ٹھہر گیا، اس کے بعد وہ جو نطفہ ہے وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر خون بننے کے بعد وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بنتا ہے، اور گوشت کا ٹکڑا بننے کے بعد پھر وہ ہڈی بنتا ہے، پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ شکل بنا کر زیادہ سے زیادہ 9 مہینے کے اندر بچے کی ولادت فرما دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب اتنی بڑی بات نہیں کرتی ہے جتنی بڑی بات قرآن کرتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، غور سے سننا بہت اہم بات ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا الصالحات، نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرو۔ دیکھو حلال کھانے کو اور نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، پہلے حلال کھانے کا ذکر ہے، اس کے بعد نیک عمل کا ذکر ہے۔ معلوم یہ چلا کہ جب تک آدمی حلال نہیں کھائے گا تو اس کا عمل بھی نیک نہیں ہوگا۔ اچھا عمل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حلال کھانا۔ اگر آدمی حرام کھا رہا ہے تو عمل نیک نہیں ہے، جب تک حلال نہیں کھائے گا۔ آدمی اگر حلال کھائے گا تو عمل بھی اس کا اچھا ہوگا، اور جب عمل اچھا ہوگا تو وہ عمل اس کو حلال کھانے پر مجبور کرے گا، پھر آدمی حرام نہیں کھائے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ حلال کھائے، حلال کھائے گا تو عمل اچھا ہوگا۔ حلال کھائیں، محنت کریں، محنت، ہم اور آپ محنت نہیں کرتے۔ حضرت داؤد کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان یأکل من کسب یدیہ، داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کر کے کھانا کھاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ آدمی کو ذرا محنت کرنا چاہیے، آدمی کو ذرا کام دھندا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے نبی دنیا کے اندر آئے سارے نبیوں نے بکریاں چرائیں، اور میں بھی بکریاں چراتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا تھے؟ بکری چرانے والے۔ آپ نے بکریاں چرائی تھیں، تو معلوم یہ چلا کہ آدمی کو حلال کھانا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، سلف میں سے کسی کا قول ہے اطب مطعمک تجب دعوتک۔ اس کا ترجمہ سنیے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ پہلے عربی پڑھتا ہوں، عربی میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اطب مطعمک تجب دعوتک، کھانا حلال کر لو، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ کھانا حلال کر لو، اللہ کیا کر لے گا؟ دعا قبول کر لے گا۔ تو آدمی حلال کھائے۔ اگر آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ آج حلال غذا کھا رہے ہیں، وہ بھی حرام، پی رہے ہیں وہ بھی حرام، پہن رہے ہیں وہ بھی حرام، چاروں طرف حرام ہی حرام ہے، تو اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ حلال کھاؤ، جب حلال کھاؤ گے تو اچھا عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ تو حلال کھائیے۔ اس کے بعد فرمایا جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی کو روکا کیسے جائے؟ لڑائی کو روکا کیسے جائے؟ کیا پیارا قاعدہ اسلام بتاتا ہے۔ اسلام، قرآن، یہ ہر شعبے کے لیے، ہر معاملے کے لیے، لڑائی جھگڑا ہو، محبت ہو، معاش کے مسائل ہوں، تجارت کے مسائل ہوں، قرآن مکمل قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے،
دشمن کے ساتھ کیا کرو, زیادہ تو میں ہو رہی ہے, ادفع باللتی ہی احسن, اچھائی کے ساتھ اس کا دفع کرو. وہ گالی دے رہا ہے, تم بھی گالی دو, پھر دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا بھائی؟ دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ادفع باللتی ہی احسن. گندگی کو گندگی سے, گوبر کو گوبر سے صاف کرو گے تو گندگی اور زیادہ ہوگی. گندگی کیسے صاف ہوگی؟ پانی سے صاف ہوگی, پانی سے. ادفع باللتی ہی احسن, دفاع کرو حسن اخلاق کے ساتھ, حسن معاملات کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا, بڑی اہم بات ہے, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسب, کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. قیامت کے میدان میں باپ موجود ہے, ماں موجود ہے, بیوی موجود ہے, بھائی موجود ہے, لیکن کام کوئی نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا, ماں بیٹے سے دور بھاگے گی, وصاحبتہ وبنیہ, شوہر بیوی سے دور بھاگے گا, اپنے بچوں سے دور بھاگے گا. قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. باپ بھی ہوگا, ماں بھی ہوگی, بیٹے بھی ہوں گے, لیکن کام کوئی نہیں آئے گا. اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے. میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ سورہ نور ضرور ایک بار پڑھ لیں, ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. اور خواتین اگر میری آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی میری اس بات کو غور سے سن کر کے میرے مشورے پر عمل کریں کہ سورہ نور کو مکمل ایک ایک آیت پر ٹھہر کے, رک کر کے, ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ کر کے اس کو پڑھ لیں. اگر سماج کو اچھا بنانا ہے, سماج کو پاک صاف بنانا ہے, سورہ نور پڑھو, سورہ نور کو سمجھو. کہا جا رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ایک ایک لفظ پر غور کر کے سمجھنا. زنا کرنے والی لڑکی, پہلے الزانیہ آیا, زانی نہیں آیا. پہلے کیا آیا؟ زانیہ. الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی لڑکی یا زنا کرنے والا لڑکا زنا کر لے. الزانیۃ والزانی, سزا کیا ہے بولو؟ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے. یہ تو کنواروں کا مسئلہ ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو ہاں, زمین میں گاڑ کر کے رجم کیا جائے گا, پتھر سے مارا جائے گا جب تک وہ مر نہ جائے. اچھا ایک بات بتاؤ, پہلے زانیہ لڑکی کا ذکر کیوں کیا, بعد میں زانی کا ذکر کیا؟ پہلے زانیہ کو لایا گیا, الزانیہ, بعد میں زانی کو. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ بغیر لڑکی کی رضامندی کے زنا نہیں ہو سکتا ہے. بغیر لڑکی کی رضامندی کے زنا, بغیر لڑکی کی رضامندی کے زنا کے بغیر زنا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر لڑکی راضی نہ ہو, لڑکی راضی ہوگی تبھی تو زنا ہوگا, اور اگر لڑکی راضی نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو ریپ ہوگا, بلاತ್ಕಾರ ہوگا, عصمت دری ہوگی, وہ زنا نہیں ہوگا. زنا کب ہوگا؟ الزانیۃ والزانی, جب لڑکی راضی ہوگی تبھی زنا ہوگا, بغیر لڑکی کے راضی ہوئے زنا نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے پہلے یہاں پر زانیہ کا, لڑکی کا ذکر فرمایا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی لڑکی, زنا کرنے والے لڑکے, ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ 100 کوڑے مارے جائیں. اگر غیر شادی شدہ ہیں, اور اگر شادی شدہ ہیں, پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے, مار دیا جائے, پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے, سنگسار کر دیا جائے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ.
معلوم یہ چلا کہ اسلام آپ سے جو سماج چاہتا ہے، اسلام آپ سے جس سوسائٹی کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ ایک پاک سوسائٹی ہے. پاک اسلام بڑا پاک مذہب ہے، بڑا پاک مذہب ہے، بہت پاک ہے. لہٰذا اپنے معاشرے کو پاک بنائے، صاف بنائے. معلوم یہ چلا اس آیت سے، الزانیہ کا لفظ پہلے لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب کوئی لڑکی زنا میں مبتلا ہو جائے یا زنا کی تہمت اس پر لگ جائے، باپ ذلیل ہوتا ہے، ماں ذلیل ہوتی ہے، بھائی ذلیل ہوتا ہے، پورا خاندان ذلیل ہوتا ہے. تو لڑکیوں کو بھی احتیاط کرنا ہے، ان کو بھی قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے، اور لڑکوں کو بھی قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. 100 کوڑے لگائے جائیں گے. شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. کہ زانی مرد کا نکاح زانی عورت یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ لڑکی کا نکاح زانی مرد اور مشرک مرد سے. تو معلوم یہ چلا کہ جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کو اپنی گھر والی ملنے والی ہے، اور جیسی آپ ہیں ویسے ہی آپ کو آپ کا گھر والا ملنے والا ہے. تو ذرا اپنے اپنے نفسوں کا خیال کریں، اپنے اپنے حالات پر جائزہ لیں. اب ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا. ایک آدمی نے کسی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگایا. سورہ نور بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا، غور سے بالکل. ایک مرد نے کسی عورت پر زنا کا الزام لگایا اور وہ 4 گواہ نہیں لا پایا. 4 گواہ جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں اس عورت کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. 1 گواہ لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، لیکن 4 نہیں لایا. شرط ہے 4 گواہ. اگر 4 گواہ نہیں لایا ہے، 3 ہی گواہ لے آیا، 2 ہی لے آیا، 1 ہی لے آیا، 4 گواہ لے کر کے نہیں آیا، تو ایسے آدمی پر حد قذف لگائی جائے گی. حد قذف. اور وہ کیا ہے؟ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. اور ایسا آدمی فاسق ہوگا، اس کی شہادت پھر کبھی قبول نہیں کی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 گواہ نہیں لا پایا، 80 کوڑے لگیں گے، فاسق ٹھہرایا جائے گا، اور کبھی اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا، شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے. شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے. یا کسی نے بتا دیا کہ تیری عورت نے زنا کیا ہے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا ہے. تو اب لعان کا مسئلہ، یہ لوگ لعان کریں گے. لعان کیسے کریں گے؟ لعان کیسے کریں گے؟ آدمی 4 بار کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. 4 مرتبہ کہے گا، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ پر اس کی لعنت ہو. یہ لعان کا مسئلہ ہے، یاد رکھنا. وہ کہے گا کہ میں سچا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. 4 بار. 5ویں بار کہے گا اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ کی لعنت ہو اس پر. عورت کہے گی کہ میرا مرد جھوٹا ہے، میرا مرد جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، میں نے زنا نہیں کیا. 4 مرتبہ. اور اللہ کا غضب نازل ہو مجھ پر، اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو. یہ لعان کا مسئلہ ہے. مرد لعنت بھیجے گا، عورت کہے گی اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹی ہوں. تو یہ لعان کا مسئلہ ہے. اللہ. اس کے بعد واقعہ افک ہے. حضرت عائشہ کی جب اللہ کے رسول سے شادی ہوئی، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ غلط جواب.
ہے 7 سال. 1 سال پیچھے رہ گئے آپ. کتنی؟ 7 سال. 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے. رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال میں. تو ظاہر سی بات ہے 9 سال کی عمر ہے تو اللہ کے رسول کی جو بیوی ہیں حضرت عائشہ بہت صحت مند نہیں تھیں، دبلی پتلی ہی تھیں. غزوہ بنی مستلق جسے غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، جب یہ دونوں لفظ آئیں تو سمجھ جانا کہ ایک ہی غزوہ ہے، غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو بھی غزوے میں، غزوے کا مطلب ہوتا ہے جنگ. غزوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ. سریہ کا مطلب بھی جنگ ہوتا ہے، غزوے کا مطلب بھی جنگ ہوتا ہے. تو جب غزوہ کہوں تو سمجھ جانا جنگ کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی جب غزوات میں جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے. تو غزوہ بنی مستلق سے لوٹ رہے ہیں. صحابہ نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے ہودج کو اٹھایا اور قافلہ آگے کی طرف چلنے لگا. اور حضرت عائشہ جو تھیں غالباً قضائے حاجت کرنے کے لیے گئی تھیں یا ان کی کوئی انگوٹھی وغیرہ کھو گئی تھی تو اس کو تلاش کرنے کے لیے گئی تھی، یا ہار وغیرہ ان کا کھو گیا تھا. جب وہ آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، قافلہ آگے بڑھ چکا ہے. تو وہ وہیں پر بیٹھ گئیں. انہوں نے سوچا جب مسلمانوں کو یہ پتہ لگے گا کہ میں اس مقام پر چھوٹ گئی ہوں تو وہ پھر وہیں پر لوٹ کر کے آ جائیں گے. ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے صفوان بن معطل اسلمی. یہ صحابی ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ جنگ میں قافلے میں سب سے بعد میں آتے تھے. کیوں؟ کوئی سامان وغیرہ چھوٹ نہ گیا ہو، کوئی سامان وغیرہ رہ نہ گیا ہو. تو جب یہ اس مقام سے گزرے دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ حکم حجاب سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا کہ اماں عائشہ بیٹھی ہیں، لگتا ہے کہ مسلمان چھوڑ گئے. ان کو اندازہ نہیں ہوا، غیر شعوری میں چھوڑ گئے. ان کی زبان سے نکلا ان للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے اپنے اونٹ پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو بٹھایا، نکیل پکڑی اور قافلے کے اندر مل گیا کر کے. منافقین کو موقع مل گیا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، اس کو یہ شوشہ مل گیا اور اس نے یہ بات خوب اچھالی. کیا؟ یہ تنہائی کا کوئی مقصد ضرور ہے. گویا کہ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی. اللہ کے نبی کو بھی یہ معلوم چلا کہ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگی. اللہ کے نبی بھی بڑا پریشان، صدیق اکبر حضرت عائشہ کے والد بھی بڑا پریشان، پورے مسلمان بڑے پریشان ہیں. کچھ لوگوں نے تو اس بات کو سچ بھی سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ اماں عائشہ نے صفوان المعطل کے ساتھ زنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا کہ عائشہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. سورت کے اندر اللہ نے ان کی برات کا اعلان کیا اور مومنوں سے کہا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات، یہ خیال آ بھی کیسے گیا کہ نبی کی بیوی نعوذ باللہ زنا کر سکتی ہے؟ یہ بات تمہارے ذہن میں بھی کیسے آ گئی؟ معلوم یہ چلا کہ نیک عورتوں کے بارے میں، نیک مردوں کے بارے میں غلط تصور اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنا یہ بھی غلط ہے. غلط تصور پیدا کرنا یہ بھی غلط. اس کے بعد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث لوگ کس کے لیے ہیں؟ خبیث لڑکیاں خبیث لڑکوں کے لیے، خبیث لڑکے خبیث لڑکیوں کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک لڑکے پاک لڑکیوں کے لیے اور پاک لڑکیاں پاک لڑکوں کے لیے. اگر چاہتے ہیں کہ بیویاں پاک ملے تو آپ بھی پہلے پاک بنیے. چاہتے ہیں بیویاں اچھی ملے، نیک ملے، تو اپنے آپ کو بھی پہلے اچھا بنائیے. اس کے بعد بہت اہم بات ہے. قرآن کی ہر بات اہم ہے، ہر بات اہم ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو اہم نہیں سمجھتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. گھروں میں جانے کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو کیا کرو؟ بولو، آپ لوگوں کو آتا ہے ماشاءاللہ. کیا کرو؟ سلام کرو، اور ڈائریکٹ گھر میں داخل نہ ہو جاؤ حتی تستأنسوا، جب تک کہ اجازت نہ لے لو. تو گھر میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سلام کرو. سلام کرنے کے بعد اجازت دو. نہیں چچا کا گھر ہے ہم تو ڈائریکٹ گھس جائیں گے. نہیں نہیں، چچا کا گھر ہو، پھپھی کا گھر ہو، ڈائریکٹ نہیں، اجازت لو. کیا میں گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ may I come in؟ ممکن انا ادخل؟ کیا میں گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ کیا میں گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ کوئی جواب نہ آئے، کوئی جواب نہ آئے، یا اندر سے کہا جائے لوٹ جاؤ. کیا ہو؟ لوٹ جاؤ. اس کا مطلب پھر آدمی کو وہاں رہنے کی، کھڑے رہنے کی اجازت نہیں. آدمی لوٹ جائے. اگر اندر سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اندر سے آواز آئے کہ لوٹ جاؤ، تو آدمی کو چاہیے نہیں چچا کا گھر ہے، پھپھی کا گھر ہے، ہم تو جا کے رہیں گے. نہیں، لوٹ جاؤ. اب اندر جانے کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں ہے. اندر نہیں جا سکتے ہیں پھر آپ. اگر اندر سے آواز آئی کہ لوٹ جاؤ یا کوئی آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ گھر کے اندر نہیں جا سکتے. کہا، معلوم یہ چلا کہ اس میں آدمی کو برا بھی نہیں ماننا. اگر گھر سے آواز آئی اندر سے کہ لوٹ جاؤ تو آدمی برا نہ مانے. اسی طریقے سے کہا گیا ہے اگر آپ کسی کو فون کریں اور وہ 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ فون کرنے کے بعد بھی نہ اٹھائے تو بار بار اس کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 2 3 بار کر لیا کافی ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی کے اندر ہو، بزی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو دروازے کے ٹھیک سامنے کھڑے نہ ہو. دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو، تھوڑا دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ بے پردگی کے امکانات زیادہ ہیں. اسی طریقے سے جب اندر سے آواز آئے من کون، تو یہ نہ کہو کہ میں. ارے بھائی تم کون ہو؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں. میں کیا ہے؟ میں کیا ہے؟ اپنا نام لو کہ میں عادل ہوں، میں اشرف ہوں، میں محسن ہوں. ہاں کون ہے؟ میں ہوں. کون بکری آ گئی بھائی؟ میں ہوں. تو کیا ہو؟ نام لیا جائے. آپ کون ہیں؟ اپنا نام بتائیں. یہ طریقہ ہے، یہ سیکھیے. گھر میں جانے کا طریقہ، سلام کریے، اجازت لیجئے. اندر سے آواز آئے کون تو اپنا نام بتائیے، اور دروازے کے ٹھیک سامنے کھڑے نہ ہوں، تھوڑا دائیں بائیں کھڑے ہوں تاکہ بے پردگی. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آئے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے نگاہ کا ذکر ہے. معلوم یہ چلا کہ اگر آدمی کی نگاہ نیچی رہے گی تو شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی. تو آدمی جب راستے میں چلے نگاہوں کو نیچا کر کے، جھکا کر کے. لیکن یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آئے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو جب وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. مومن مردوں کو بھی نگاہیں جھکانا ہے، مومنہ عورتوں کو بھی نگاہیں جھکانا ہے. صرف مردوں کے لیے نگاہیں جھکانے کا حکم نہیں ہے. اسی طریقے سے عورتیں اپنی زیب و زینت کو، اپنے شنگار کو اپنے مرد کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں. اچھا کن کن سے پردہ نہیں کیا جائے گا وہ بتایا جا رہا ہے. شوہر سے بیوی پردہ نہیں کرے گی. اسی طریقے سے سسر سے بھی پردہ نہیں ہوگا. ہمارے اور آپ کے یہاں خاص کر غیر مسلموں میں دیور سے پردہ نہیں ہوتا ہے، سسر سے اتنا ان کا جو گھونگھٹ ہے 1 کلومیٹر کا لٹکا رہتا ہے. جہاں پردہ نہیں ہونا ہے وہاں تو خوب پردہ ہو رہا ہے، اور جہاں پردہ ہونا ہے وہاں پر پردے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو شوہر سے پردہ نہیں ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے، لڑکوں سے پردہ، لڑکے مطلب اپنی اولاد سے، اپنے لڑکوں سے، ان سے پردہ نہیں ہے. خاوند کے لڑکوں سے، یعنی کہ آپ کی کسی مرد سے شادی ہوئی
اور اس مرد کے لڑکے ہیں تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے، بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے، بھانجوں سے پردہ نہیں ہے، میل جول کی جو عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ معلوم یہ چلا کہ کافر عورتوں سے مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، کافر عورت سے مسلمان عورت پردہ کرے۔ اسی طریقے سے غلاموں سے پردہ نہیں ہے، لیکن اب تو غلام ہے ہی نہیں، تو غلاموں سے پردہ نہیں ہے۔ اور جن کے اندر شہوت نہ ہو، جن کے اندر شہوت نہ ہو، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ایسی عورتیں، ایسے بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، جن کو عورتوں کے بارے میں، پوشیدہ چیزوں کے بارے میں، اندرونی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، معصوم بچے، تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ عورتیں جب راستے میں چلیں تو پاؤں مار کے نہ چلیں، پاؤں مار کے، زور زور سے پاؤں مار کر کے نہ چلیں، آہستہ آہستہ چلیں، کیونکہ ان کے پیروں میں پازیب ہوتی ہے، اس کی جب جھنکار اور اس کا ساؤنڈ جب کسی غیر مرد کے کانوں میں پڑے گا تو اس کے اندر بھی ہیجان پیدا ہوگا، اسی لیے فرمایا گیا کہ پاؤں مار کر کے نہ چلیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ جو لڑکے جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کروا دیا جائے۔ ایسی لڑکی جو بیوہ ہے، مطلقہ ہے، جس کا شوہر مر گیا یا طلاق دے دی ہے، تو اس کا نکاح بھی کروا دو کسی لڑکے سے، یا ٹھیک ہے اس کی بیوی ہو یا اس کی بیوی چھوٹ گئی ہو، اس سے نکاح کروا دو، یا جو نوجوان بچے ہوں، نوجوان بچیاں ہوں، ان کا نکاح آپس میں کروا دو۔ فرمایا تم غریب ہو، پیسہ ویسا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یغنیہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو غنی بنا دے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ جلدی سے ماں باپ بچے بچوں کی شادی کروا دیں۔ اور اگر شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تمہاری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو کیا کرو؟ فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، تو اپنی پاک دامنی کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا رکھے؟ پاک دامن رکھے۔ اگر شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، پیسہ وغیرہ نہیں ہے، خواہشات زیادہ ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، نوجوانوں کی جماعت شادی کر لو، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرو؟ روزے رکھو، کیونکہ روزے جو ہے یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ لوگ کیا کریں؟ روزے رکھیں۔ اور اگر غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ کسی کے بھی گھر میں جب جاؤ یا کسی کے کمرے میں جاؤ، اگر گھر میں کافی لوگ رہتے ہیں اور کمرے سب کے الگ الگ ہیں، بڑا بھائی کا کمرہ یہ ہے، ماں باپ کا کمرہ یہ ہے، چاچا کا کمرہ یہ ہے، تو جب کوئی ایک دوسرے کے کمرے میں جائے یا گھر میں جائے تو جانے سے پہلے کیا لے؟ اجازت لے۔ لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے اور بالغ نہیں ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن 3 ٹائم اس کو اجازت لینی پڑے گی۔ 3 ٹائم کب؟ فجر کی نماز سے پہلے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ نابالغ اپنے بڑے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے چاچا وغیرہ کے کمرے میں جانا چاہتا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے اگر جانا چاہتا ہے تو وہ اجازت لے گا۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد اگر جانا چاہتا ہے تو وہ اجازت لے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد اگر وہ جانا چاہتا ہے تو وہ اجازت لے گا۔ اگر نابالغ ہے اور بالغ ہے تو اس کو ہمیشہ اجازت ہی لینا ہے، بغیر اجازت کہ وہ کسی کے کمرے میں اور کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ 18ویں پارے کی منتخب آیات کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب